یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی دوپٹی کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پوری قبیلے میں سے صرف ایک میں ہوں جو اپنی باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر آپ کی دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دیکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پاس پوری گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں بہت غریب ہوں، ہو سکے تو میرے تھوڑی سی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئی۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دی سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کی بات سرکار دو عالم پر مانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیو، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کی سر جھک گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار بھی ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئی اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتی ہے۔ اگر آپ کہہ دے تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سب کی گھروں میں کسی کی گھر 3 دفعہ کا پاکا ہے اور کسی کی گھر 4 دن کا پاکا ہے۔ کسی کی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکاٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے میرے پیارے نبی، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کے پہنچ گیا جہاں سے آج تک کوئی شخص بھی بھوکا نہیں گیا تھا، جس کے دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتی ہے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا دروازہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنی ساتھ لی دروازہ کھٹکھٹاتے اور آواز لگاتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹے، میں سلیمان فارسی ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹے، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابہ کی گھر میں کسی کی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کی دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹے، اس کو 2 روٹی تو دے دو بس۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ بی بی فرمانے لگا کہ اے چچا جان، اس شخص سے تھوڑا سائڈ پہ ہو کے میری بات سن لے۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی بات سنتی ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے کہ اے چچا جان،
آج 3 دن ہو گئی ہے، میرے دونوں شہزادوں حسن اور حسین نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان پارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی اور فرمانے لگے، اے بیٹے، میں اس شخص کو آپ کی دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنی سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان پارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان، اس چادر کو اپنی دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان پارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ اے چچا جان، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے آبا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹے فاطمہ، آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان پارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان پارسی فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کی بدلی گندم دی ہوگی، جو کہ بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسے برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کے بیٹے کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کی بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کی گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنی ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان پارسی فرمانے لگے کہ نبی کے پیارے بیٹے کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنی ماتھی پر لگائی اور کہنے لگا، سلیمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنی گھر جاتا ہے اور اپنی گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کی گھر والی بھی سچی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان پارسی کہنے لگے، اے سامون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سامون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگی، ان کی بیٹی اتنی صحیح ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گی، تب ان کی گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، تو وہ اپنی سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گا۔ وہ یہودی کہنا لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان پارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ پیچھے دیکھتی ہے تو ان کی پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پارسی پوچھتی ہے کہ اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنی ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملی تھی، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھی، وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے رکھی ہوئی تھی اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دے دی۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی تھی، اپنی پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنی پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا اور ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔